بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کی۔ لاہور کے افق پر بادل ہیں، مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سمن آباد، شبرجی ایم اے او کالج اور اعتراف میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی بوندیں شہر کے موسم میں گھٹن کی شدت میں اضافہ کرنے لگی ہیں۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیشن گوئی کی گئی ہے، دن بھر موسم کیسا رہے گا، کومل اسلم سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج صبح سے ہی آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور شہر کے مختلف مقامات پر ان بادلوں نے برسنا بھی شروع کیا۔ اگر بارش کی بات کریں تو لاہور کے مختلف مقامات پہ چبرجی، سمن آباد ایم اے کالج، جیل روڈ، مال روڈ کے اطراف جو ہے وہ بوندیں برسی اور بوندیں برسنے کے بعد جو ہے وہ لاہور کا موسم بہتر ہونے کے بجائے گھٹن والا ہو چکا ہے، حبس محسوس کی جا رہی ہے۔ کل موسم جو تھا وہ بہت خوشگوار تھا کیونکہ بادل جم کر لاہور شہر کی جانب آئے اور خوب برسے، جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار رہا، لیکن جو بارش کی بوندیں پڑی ہیں اس وجہ سے لاہور کا موسم بجائے بہتر ہونے کے حبس والا ہو چکا ہے۔ لاہور شہر کے باسیوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے۔ بارش کے برستے ہی روڈ جو ہے وہ کافی زیادہ سلپری ہو جاتے ہیں، اس لیے لاہوریوں کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اسپیڈ لمٹ کا خاص طور پر خیال کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارش برسنے کے بعد جو ہے وہ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، اور لاہوریوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں۔ مانسون کی بارشیں جو ہیں وہ لاہور شہر میں جہاں پر کچھ دیر کے لیے موسم کو بہتر کرتی ہیں، وہیں اس بارش کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے منفی اثرات بھی لاہور شہر کی باسیوں کی صحت پر پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لاہوریوں کو بروقت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہدایات بھی کی جاتی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کو متحرک رہنے کے حوالے سے بھی بار بار جو ہے وہ ہدایات کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر بچوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھڑے پانی سے دور رہیں، بجلی کے کھمبوں تاروں سے دور رہیں تاکہ کسی قسم کے حادثے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ واسا حکام کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جنریٹر بر وقت جو ہے وہ صحیح رکھیں تاکہ جو پانی کی نکاسی ہے اس کو مکمل اور بر وقت جو ہے وہ صاف کیا جائے، یا یوں کہیں کہ ان اقدامات کو یقینی طور پر مکمل طریقے سے پورا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم اس وقت بات کرتے ہیں لاہور شہر میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے، تو کچھ دیر کے لیے ہوائیں چلتی ہیں تو موسم بہتر بھی محسوس کیا جاتا ہے، لیکن جیسے یہ ہوائیں تھم جاتی ہیں تو گرمی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہوائیں ہلکی ہلکی چل بھی رہی ہیں، تھوڑی سی بہتری بھی محسوس کی جا رہی ہے، جیسے ہی یہ ہوائیں جب تھم جاتی ہیں تو حبس بڑھ جاتی ہے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 53% ہے، جبکہ ہوا کی رفتار تقریباً 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے جو ہے وہ لاہور کے آسمان پر جو بادل موجود ہیں وہ لاہور کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش برسانے کا سبب بنیں گے، لیکن یہ بارش جو ہے وہ آج موسم میں بہتری کا کوئی خاص سبب نہیں بنے گی۔ اوورآل جو ہے وہ آج موسم ملا جلا رہے گا۔ آسمان پر سورج اور بادلوں کے درمیان اٹکیلیوں کا سلسلہ بھی دیکھا جائے گا۔ زیادہ تر جو ہے وہ آسمان پر بادل رہیں گے، لیکن تپش برقرار رہے گی، تپش میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی کے پیش نظر جو ہے وہ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے تھوڑی سی احتیاط کریں، کیونکہ لاہور میں موسم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہی آگاہ کر رہی تھیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ لاہور سمیت بالائی علاقوں میں موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ صوبائی کنٹرول روم سمیت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ کر دیا گیا۔ لاہور میں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا الرٹ جاری کیا گیا ہے، جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کلیم اختر ہیں۔ جی کلیم۔ جی بالکل، پی ڈی ایم اے پنجاب کی جانب سے لاہور سمیت جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر آج بھی تیز بارش اور آندھی چلنے کی جو امکانات ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں، اور اسی کے پیش نظر نہ صرف پی ڈی ایم اے کی صوبائی کنٹرول روم سمیت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ جاری کیا گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ شہریوں کے لیے بھی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ موسلادھار بارش سے نشیلی جو علاقے ہیں ندی نالوں میں کوریامی آ سکتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ طوفانی بارش سے مری کے پہاڑی جو علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اسی کے پیش نظر جو سیاح اور مسافر ہیں ان کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے تمام طرح جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائیں، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہری موسم برسات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے محفوظ مقامات پر رہیں، جبکہ اس کے علاوہ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی قاسمی کی جانب سے متعلقہ اضلاع کو عملہ اور جو مشین ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم اختر آپ کا۔ ایل ڈی اے کی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف قانون سازی التوا کا شکار ہے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز کو ختم کرنے کے بعد نئے ذمہ داران کا تعین نہیں کیا جا سکا۔
غیر قانونی اسکیموں کے خلاف ذمہ داری کا تعین کارروائی کا اختیار منتقلی کا کام التوا کا شکار ہو چکا ہے۔ 2 ماہ سے میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ خفیہ قانون سازی کا بہانہ بنا کر مسئلے کو تول دینے لگا۔ میٹروپولیٹن نے غیر قانونی اسکیموں کے خلاف نئے SOPs نہ ہونے کا ملبہ DG آفس پر ڈال دیا۔ DG نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ختم کر کے متعلقہ ڈائریکٹر میٹروپولیٹن کو ذمہ دار قرار دے دیا تھا۔ میٹروپولیٹن افسران نے DG کے اصولی فیصلے میں تاخیری حربے استعمال کیے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ نئے SOPs میں میٹروپولیٹن پلاننگ ڈائریکٹر کے ساتھ نئی سیٹ تخلیق کرنے کا پرپوزل بھی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے، دورہ نائب سے بتائیے گا۔ بالکل LDA کی جو ڈائریکشن میں لاہور شہر کے اندر جو سینکڑوں کی تعداد میں پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم بن چکی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، اب پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا شعبہ ختم کرنے کے بعد اب ان کو مکمل کھلی چھوٹ مل چکی ہے، کیونکہ ابھی تک جو SOPs بنائے جانے تھے وہ نہ مکمل طور پہ بن سکے، نہ اس کی اپروول ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے جو تمام تر پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کا اسٹیٹ مینجمنٹ شعبے کے اختیارات تھے وہ میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ کو تفویض ہونے تھے، اس کے ساتھ اس کی نئی سے ریسٹرکچرنگ ہونی تھی، اور میٹروپولیٹن کا ڈائریکٹر ہی اپنی حدود میں آنے والی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کا ذمہ دار ہونا تھا۔ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ کے مطابق تمام SOP تیار کیے جا چکے ہیں، بارہا ان کو بدلا گیا ہے، اس پہ برین اسٹارمنگ کی گئی ہے، لیکن اس کی حتمی منظوری DG LDA نے دینی ہے جو ابھی تک نہیں دی گئی۔ 2 ماہ اس بات کو ہو چکے ہیں، اور اس دوران جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں نہ ہی وہاں پہ کوئی آپریشنز کیے جا رہے ہیں، نہ ہی ان کو روکا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی پراپر نوٹسز کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ تعداد کبھی 156 150 کے قریب ہوا کرتی تھی، اب یہ تعداد جو ہے وہ 500 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ذرائع کے مطابق اس وقت لاہور شہر میں پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے نام پر غیر قانونی اسکیمیں جو ہے بڑی تعداد میں بنائی جا رہی ہیں، اور اس پہ عمل درآمد نہیں LDA کر سکا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ملی بھگت ہے میٹروپولیٹن پلاننگ شعبہ کی، پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم جو کہ غیر قانونی طور پر اس کی ایکسٹینشنز کرتے ہیں وہ بناتے ہیں ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے نہ ہی SOP بن پا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی IT کا باقاعدہ پورٹل بن پا رہا ہے جس پہ کوئی بھی شہری کسی بھی پرائیویٹ اسکیم میں پلاٹ لینے سے پہلے اس کی تصدیق کرے اور اس کی باقاعدہ جانچ پڑتال کر سکے۔ جی، پراپرٹی ٹیکس کے چالان اور نوٹسز پر 2 نمبری نہیں ہو سکے گی۔ پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے والوں سے 7 سے 10 ارب اضافی اکٹھے کیے جائیں گے۔ پنجاب بھر میں QR کوڈز کے حامل چالان اور نوٹسز بھجوائے جائیں گے۔ DG ایکسائز کا یہ بتانا ہے 25 لاکھ QR کوڈز کے حامل نوٹسز اور چالان ریجنز اور اضلاع میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ جی علی ساہی۔ بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 15 جولائی سے جو پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے نوٹسز اور چلانز بھجوائے جاتے تھے وہ مینولی بھجوائے جاتے تھے، اب اس کو سائنٹیفکلی QR کوڈ کے ذریعے پنجاب بھر میں جاری کیا جائے گا۔ 25 لاکھ سے زائد جو نوٹسز ہیں وہ تیار کر کے ریجنز کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے DG ایکسائز عمر شیر چٹھا سے۔ سر بتائیے گا اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے ایڈ کی ہیں جو پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو رواں مالی سال ہے اس میں کتنا زیادہ گزشتہ سال کی نسبت آپ پراپرٹی ٹیکس وصول کریں گے؟ جی، پراپرٹی ٹیکس کے جو ہمارا سسٹم ہے یہ ڈیجیٹائزڈ ہے، تو اس کو مزید GIS بیسڈ کرنے کے لیے کہ ہم نے کس جگہ پہ ٹیکس نوٹس بھیجا ہے یا نہیں، ہم نے ایک QR کوڈ لگایا ہے، تو ہمارا جو ٹیکس انسپیکٹر اور سٹاف ہے وہ جب ترسیل کرے گا ٹیکس نوٹس کی تو اس کو سکین کرے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کس پراپرٹی پہ وہ ٹیکس نوٹس گیا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارا ٹیکس نوٹس نہیں ملا یا وہ پراپرٹی ہمارے سسٹم میں مسنگ ہے۔ اور اس میں ہمارا جو ٹیکنیک ہے، جو ہمارا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو انکریز کر کے مسنگ پراپرٹیز جتنی ہیں ان کو انکلوڈ کریں اور سب لوگ پراپرٹی ٹیکس دیں تو گورنمنٹ زیادہ اچھی ترقی کرے گی۔ ایک تو QR کوڈ سے انہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو ٹیکس نوٹس ہم نے بھیجا ہے یہ اصلی ہے اور ویریفائیبل ہے، اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے وہ لوگ جن کی پراپرٹی اسیسڈ نہیں ہے وہ ٹیکس کیلکولیٹر سے اپنی ٹیکس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ میرے گھر کا ایریا اتنا ہے یا میری کمرشل پراپرٹی کا ایریا اتنا ہے، کورڈ ایریا اتنا ہے، ادھر کا DC ریٹ یہ ہے، اور اس کے ذریعے میرا پراپرٹی ٹیکس کتنا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ہمیں DG ایکسائز بتا رہے تھے کہ اس سال حکومت کی جانب سے 70 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، جس کو اچیو کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ QR کوڈ سے شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی آن لائن تمام چیزیں چیک کر سکیں گے، اگر کسی جگہ پہ اسیسمنٹ میں کوئی فرق آ رہا ہے
तो वो भी ठीक करवा सकेंगे। अब अपील भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 15 जुलाई के बाद पंजाब भर में जितने भी नोटिस सर्व होंगे वो QR कोड के जरिए होंगे, ताकि शहर। बहुत शुक्रिया अली साही आपका। रेलवे हुकाम का एक बार फिर 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात रेवेन्यू में इजाफे के लिए किया गया है। हजारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस शामिल हैं, रावल एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे हुकाम का एक बार फिर 11 ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला है वो किया गया है, और फैसला जो है मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी और रेवेन्यू में इजाफे के लिए किया गया है। ट्रेनों में हजारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, सबक, खुरम और रावल एक्सप्रेस है वो शामिल है। चूँकि बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस, रावल एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस, फैज अहमद फैज जो कि मौजूद पैसेंजर है वो शामिल है। रेलवे काम का वाशमैन फर्मों से जो है वो 12 अगस्त तक ब्रिज है वो तलब कर ली गई है, और 12 अगस्त को ही टेक्निकल बीट्स है वो खोली जाएंगी, और टेक्निकल बीट्स में कामयाब होने वाली फर्मों की जो फाइनेंशियल बीट्स है वो ओपन की जाएंगी। तो राय का ये कहना है कि इससे कबल भी रेलवे काम में मुताबिक बात ट्रेनों को प्राइवेट करने के हवाले से जो टेंडर है वो जारी कर चुकी है, लेकिन रेलवे की जो पॉलिसी और बेंच मार्क ज़्यादा होने की वजह से जो फर्में हैं उनकी दिलचस्पी है वो कम नजर आ रही है। अब इस फिर ये फैसला किया गया है कि 11 ट्रेनें हैं जो कि प्राइवेट की जाएगी, और उनकी जो कमर्शियल मैनेजमेंट है वो आउटसोर्स करने के हवाले से टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद सईद। अंडर ग्रेजुएट, एमफिल और PhD प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। सरकारी और निजी जामियात और कॉलेजेस में दाखिलों से मुतल्लिक मरासला भी जारी कर दिया गया है। BA, BSc, MA में दाखिलों से रोक दिया गया। MSc डिग्री प्रोग्राम्स में भी दाखिले रोक दिए गए। HEC ने 2 साला डिग्री प्रोग्रामों को ख़त्म कर रखा है। मुरासले में ये बताया गया कुछ आला तालीमी इदारों ने मुकर्ररा मुद्दत के बाद इन प्रोग्रामों में तलबा को दाखिला दिया है। मज़ीद मुरासले में क्या डिटेल सामने आई है, इमरान यूनुस से जान लेंगे, बताइएगा। जी, लाहौर समेत मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात ने अंडर ग्रेजुएट, एमफिल और PhD डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का सिलसिला शुरू कर रखा है। दूसरी जानिब हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने BA, BSc, MA, MSc में दाखिलों से तलबा तालिबात और वालदैन को रोक दिया है। इसके साथ साथ जामियात से मुतल्लिक वालदैन के लिए और तलबा तालिबात के लिए एक हदायती मरासला भी HEC ने जारी किया है, और उस मरासले में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने ये बयान किया है कि HEC ने 2 साला BA, BSc, MA, MSc डिग्री प्रोग्राम को बंद कर रखा है। इसके बावजूद मुख्तलिफ जामियात 2 साला BA, BSc, MA, MSc डिग्री प्रोग्राम में दाखिले जो हैं वो HEC की जानिब से बंद किए जाने के बाद भी जारी कर रखे हैं। HEC ने इंतबाह जारी किया है कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान किसी भी ऐसे डिग्री प्रोग्राम की तस्दीक नहीं करेगा जिसकी HEC की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। लिहाजा तलबा तालिबात जो हैं और वालदैन जो हैं वो किसी भी जामियात में BA, BSc, MA, बहुत शुक्रिया इमरान। पंजाब स्कूल खैबान जिना कैंपस इंतजामिया की बड़ी नाअहली। 13 साल 7 नामी तालिब इल्म स्विमिंग पूल में डूबकर जान बहक हो गया। साथ स्कूल में अपने छोटे भाई के हमरा स्विमिंग करने गया था। साथ भी पंजाब स्कूल का तालिब इल्म नहीं था। बच्चा स्कूल के स्विमिंग पूल तक कैसे पहुंचा, इंतजामिया इस हवाले से बेखबर है। क्या मामला है ये, क्या तहकीकात की गई अभी तक, जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। आदि पंजाब स्कूल खैबान जिना कैंपस की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से एक मासूम बच्चा 13 साल अपनी जान से हाथ धो बैठा है, और उसकी वजह यह है कि हफ्ते के रोज़ जो है साद जो अपने छोटे भाई के साथ जो कि स्कूल का तालिब इल्म था उसके साथ स्विमिंग करने जो है वो स्विमिंग पूल में चला गया, जहाँ पर वो स्विमिंग करता हुआ स्विमिंग पूल में जो है वह डूब गया, और उसको फौरी तौर पर जो है रायमंड रोड पर मौजूद वाक़या प्राइवेट हस्पताल में ले जाया गया, जहां पर वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार गया। ये कैसे मुमकिन है कि एक स्कूल का जो साबका तालिब इल्म था वो कैसे स्विमिंग पूल में पहुंच गया, वहां पर इंतज़ामिया ने उसको किस तरीके से स्कूल के अंदर दाखिल होने दिया, फिर उसके बाद जब हाज़िरी हुई तो हाज़िरी के वक्त भी इंतज़ामिया कहाँ थी, और जब वो बच्चा स्विमिंग कर रहा था तब भी जो है वो कोच वहाँ पर मौजूद होते हैं। कोच की मौजूदगी में एक बच्चे का जान से हाथ धो बैठना और वो भी स्कूल का तालिब इल्म ना होना, वो अपने
छोटे भाई के साथ जो है वो स्विमिंग करने गया और हफ्ते के रोज़ जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस हवाले से वालिदैन का कहना है कि अभी तक जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा। थाना सत्तू कतला में जो है उन्होंने दरख्वास्त भी दे रखी है, लेकिन इस हवाले से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। इस हवाले से वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और पंजाब स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से पंजाब स्कूल इंतज़ामिया से रात से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पंजाब स्कूल इंतज़ामिया की जानब से ना तो डायरेक्टर्स जवाब दे रहे हैं और ना ही इंतज़ामिया जो है। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज साहब का। शहर में बिला तातुल गैस फराहमी का मेगा प्रोजेक्ट 9 साल बाद तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नेटवर्क को अमली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सार्फिन को बिलातुल गैस की फराहमी के लिए मेगा प्रोजेक्ट बिल आखिर 9 साल बाद तकमील के आखिर मराहिल में दाखिल हो चुका है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से 2016 में एक मंसूबा बनाया गया जिसके तहत शहर के जो पाइपलाइंस नेटवर्क है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना था, ताकि मुख्तलिफ इलाकों में बिलखसूस मौसम सरमा में जो कम प्रेशर की कंप्लेंट सामने आती हैं तो उसका अजाला किया जा सके। लेकिन 9 साल के बाद बिल आखिर अमली तौर पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में कामयाब होने के करीब पहुंच चुकी है। चूँकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर को 2 रीजन्स में तकसीम किया गया है। 2 जनरल मैनेजर्स की तकर्री आज से 2 साल कबल कर दी गई थी, लेकिन जो नेटवर्किंग थी जिसकी बुनियाद पर इस मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाया जाना था उसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सका था। अब बाज़ाब्ता तौर पर फिरोजपुर रोड को बाउंड्री रख के वहाँ नई पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं, जिसके बाद जो शहर है उसका पाइपलाइंस नेटवर्क वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक तरफ ईस्ट होगा और दूसरी जानिब वेस्ट रीजन होगा। बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में नेटवर्किंग तकसीम करने से मौसम सरमा में अब बिलातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। और ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा।